مولانا احمد شعیب خان، آپ ساری میری طرف توجہ کریں گے اور میری بات آپ کو پسند آئے تو آپ کہیں گے کہ بجا تجزیہ کیا ہے۔ پدرم سلطان بود، یہ سمجھ آئی تو؟ میرا باپ بادشاہ تھا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا باپ یہ تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ با کمال تھا، میرا باپ بادشاہ تھا، سلطان تھا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس بندے کا ہے جو کہے پدرم کسان بود، میرا باپ ایک معمولی تاجر تھا، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں اگر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا نہ ہوتا، میرے پاس بنا بنایا مرکز سرگودا میں نہ ہوتا، ایک عظیم الشان مدرسہ میرا باپ بنا کے نہ گیا ہوتا، ایک عظیم الشان مسجد بنا کے میرا باپ گیا نہ ہوتا، پھر میں کام کرتا تو لوگ کہتے ہاں بندیالوی نے کام کیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا باپ مجھے مدرسہ بنا کے دے گیا، میرے باپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، میرے باپ نے سرگودا میں کام کیا، مصائب جھیلے، دکھ جھیلے، ایک گراؤنڈ بنائی، لوگ ان کے ساتھ لگے اور مجھے سجا سجایا گلشن مل گیا۔ میں نے وہاں کام کرنا شروع کیا۔ دارالعلوم تعلیم القرآن راول پنڈی، اگر وہاں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ محنت نہ کرتے، مارے نہ کھاتے، جیلیں نہ کاٹتے، بھوک نہ برداشت کرتے تو آج وہاں مرکز ہوتا۔ وہ مرکز بنا ہے، وہ سجا سجایا گلشن ان کے بیٹوں کے حوالے ہو گیا۔ گجرات میں فیصل گیٹ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ محنت کی، ماریں کھائیں، مقدمے بھگتے، تھانوں کے منہ دیکھتے رہے، مناظرے کیے، سفر کیے، ایک گراؤنڈ بنایا۔ آج ان کی اولاد کے پاس وہ بنا بنایا مرکز آ گیا ہے۔ پدرم سلطان بود کا نعرہ لگانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نعرہ لگاؤں، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ دیکھو، میرا باپ شیخ التفسیر مولانا محمد امیر تھا، میرا باپ مولانا غلام اللہ خان تھا، میرا باپ سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس بندے کا ہے جو کہتا ہے کہ میرا باپ ایک معمولی دکاندار تھا، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ یہ ہے کمال، اور یہ بہت کم علماء کو یہ وصف حاصل ہے، جن میں ایک نام مولانا احمد شعیب خان صاحب کا ہے۔ ہو سکتا ہے سٹیج پہ اور علماء بھی جن کے باپ عالم نہ ہوں، ذمہ ہوں، دکاندار ہوں، لیکن آج ان کے بیٹے، ان کی اولاد عالم ہیں، انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، مدرسہ بنایا، ان کے شاگرد ہیں، وہ خطیب ہیں۔ کمال ان لوگوں کا ہے۔ ایک تجزیہ میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو علماء یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ جتنے علماء انقلابی علماء ہوئے ہیں، ایک تو نا ایک مولوی ہے، خطیب ہے، ایک علاقے میں بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن ایک عالم ہے، اس نے انقلاب پیدا کر دیا، معاشرے میں وہ انقلاب لے کے آیا۔ جتنے انقلابی علماء ہوئے ہیں ان میں سے 95% علماء
کوئی زمیندار کا بیٹا ہے، کوئی نمبردار کا بیٹا ہے، کوئی کسی تاجر کا بیٹا ہے، کوئی کسی کھوجی کا بیٹا ہے۔ آپ کے سامنے ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ، ان کے باپ شیخ الحدیث تھے، ان کے باپ شیخ التفسیر تھے، ان کے باپ کسی مسجد کے خطیب تھے؟ نہیں، ایک زمیندار کا بیٹا ہے۔ زمیندار کا بیٹا جب عالم بنا، اس نے پورے علاقے میں انقلاب بپا کر کے رکھ دیا۔ اکیلا آیا تھا، اکیلا، اور بھچر قوم سے ٹکر لی تھی۔ آسان ہوتا ہے سرداروں سے، نوابوں سے، سرداروں سے ٹکر لینا آسان ہوتا ہے؟ میں خود سرداری علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد نے ہجرت کی تھی بندیال سے، ایک سردار کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے میرے والد نے ہجرت کی تھی بندیال سے، لیکن مولانا حسین علی بھچروں اور سرداروں کے سامنے پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹا کسی عالم کا تھا، کسی خطیب کا بیٹا تھا، زمیندار کا بیٹا ہے، کتنا زبردست عالم بنا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کسی عالم کا بیٹا ہے؟ نمبردار کا بیٹا ہے۔ ان کا باپ نمبردار تھا، زمیندار تھا، وہ انہیں پڑھنے بھی نہیں دیتا تھا، بھاگ کے پڑھے تھے۔ وہ کہتا تھا نمبردار دا پتر روٹیاں منگے گا، نمبردار دا پتر امامت کروائے گا، میں زمیندار اور نمبردار۔ حضرت شیخ القرآن بھاگ گئے اپنے گھر سے، پھر انہوں نے علم حاصل کیا۔ ایک نمبردار کا بیٹا جب عالم بنا تو بولیے پھر غلام اللہ خان کیسا عالم بنا۔ انقلابی لوگ جو ہوئے ہیں یہ ہمیشہ 95% زمینداروں تاجروں کے بیٹے ہوئے ہیں۔ مولانا محمد طاہر پنجپیری کسی شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، شیخ التفسیر کا بیٹا ہے، اس کا باپ ورثے میں مدرسہ چھوڑ کے گیا تھا، اس کا باپ ورثے میں مسجد چھوڑ کے گیا تھا؟ نہیں، ایک عام زمیندار کا بیٹا ہے، لیکن اس نے پورے خیبر پختونخوا میں انقلاب بپا کر کے رکھ دیا ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی عالم کا بیٹا تھا، کھوجی ہے اس کا باپ، اس کا باپ ایک کھوجی ہے، کھوجی کا بیٹا آیا، اس نے انقلاب بپا کر دیے۔ اہل حدیث مکتب فکر میں مولانا احسان الہی ظہیر، کتنا زبردست نام ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اس کا باپ کپڑے کا تاجر ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تاجروں کے، زمینداروں کے، ملازم طبقہ کے، عام لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ جب عالم بنتے ہیں، زبردست عالم بنتے ہیں، تے جڑے مولویاں دے پتر ہوندے ہیں وہ صاحبزادگی میں رہ جاتے ہیں، صاحبزادگی میں۔ اے صاحبزادہ جی، اور شاگرد چکی پھر دے نے، صاحبزادے کو ادھر لے گئے، صاحبزادے کو ادھر، وہ صاحبزادگی میں رہ جاتا ہے، بیچارہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو میں مولانا احمد شعیب خان جو ہماری جماعت کے خطیب بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، واعظ بالقرآن بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ان کی اس ہمت کی داد دیتا ہوں کہ وہ ایک عام دکاندار کے بیٹے ہیں، ان کی برادری میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دادا، پردادا، نانا۔ میرے تو نانا بھی عالم تھے، اور میرے نانا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد میرے نانا، اور میری والدہ محترمہ مرحومہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے۔ تو میرا تو وہ ننہال کا خاندان بھی ایک علمی خاندان تھا۔ میرے 3 ماموں عالم تھے، 3 ماموں میرے عالم تھے، میرے چچا عالم، میرے دادا عالم، میرے پردادا عالم۔ تو ایک ہوتا ہے علمی نسب اور وہ چلا آ رہا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ برادری میں کوئی عالم نہیں ہے، ایک دکاندار کا بیٹا ہے،
اور اس نے پورے ملک میں اپنا نام پیدا کیا۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمتیں عطا فرمائے، اور ہماری جماعت کے جتنے علماء ہیں، چاہے وہ عام چکوں میں مدرسے بنا کے بیٹھے ہیں، کسی گاؤں میں مدرسہ بنا کے بیٹھے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ہمتیں کر رہے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں، مصائب برداشت کر رہے ہیں، جماعت کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، معمولی چک میں ہیں یا بڑے شہر میں ہیں، اللہ سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور سب کو اللہ قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔